السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، آج ہم حاضر ہو چکے ہیں امت کے ایک ایسے مسائل جو ایک سلگتا ہوا موضوع ہے، خاص طور سے لڑکیوں کے متعلق اور مسلم بچوں کے متعلق فتنہ ارتداد اس زور سے پکڑ چکا ہے کہ اس قدر ہماری امت اس میں پھنس چکی ہے، اس قدر برباد ہو رہی ہے۔ تازہ رپورٹ ہے کہ 22 لاکھ مسلم لڑکیوں نے ہندو لڑکوں کے ساتھ فتنہ ارتداد میں مبتلا ہو کر اپنی زندگی اور اپنا ایمان سب کچھ خراب کر ڈالا۔ اور اس کے متعلق خود سیتا مڑھی کے اندر قاضی شہر حضرت مولانا قاضی عمران صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بتلایا کہ 1700 کے قریب سیتا مڑھی ضلع کے اندر مسلم بچیاں ہندو لڑکوں کے ساتھ راہ فرار اختیار کر لی اور اپنا ایمان کا سودا کر لی۔ آئیے ہم اس سلگتے ہوئے موضوع پر تفصیلی گفتگو جاننے کے لیے اور تفصیل سے بات چیت کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ حاضر ہیں حضرت قاضی عمران صاحب۔ ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ حضرت، سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، آپ 1995 سے دارالقضاء شہر سیتا مڑھی کے قاضی کے عہدے پر فائز ہیں، اور اس وقت جو سب سے زیادہ سلگتا ہوا موضوع ہے حضرت فتنہ ارتداد اور لڑکیوں کا غیر مسلم بچوں کے ساتھ بھاگ جانا، اس مسئلے پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اسلام دنیا کے لیے رحمت والا مذہب ہے۔ اسلام میں ہر ایک کی آبرو کی حفاظت کی گئی ہے۔ اس میں ذات، برادری اور کسی مذہب کا دخل نہیں ہے۔ بطور خاص مسلمان بچیوں میں آج کل ان کے گارجین کی بے توجہی کی بنیاد پر اور اسکول، کالج اور دیگر پاٹھشالاؤں میں اپنی بچیوں کو تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں اور ان کی نگرانی نہیں کرتے۔ ان کی وجہ سے خاص طور پر ہماری بچیاں، کم عمر بچیاں اور 9 سال سے 20 سال تک کی عمر کی بچیاں بے راہ روی کا شکار ہیں اور ان کی اخلاقی حالت نہایت افسوسناک ہے۔ اس مسئلے پر حضرت نے ڈالا، لیکن یہ جاننا چاہوں گا کہ اس فتنہ ارتداد میں کون سا ایسا مسئلہ ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ اس طرف راغب کرتی ہے؟ کو ایجوکیشن یا پھر دنیاوی تعلیم؟ ارتداد کے معنی ہے اسلام سے پھر جانا۔ جو مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے کوئی دوسرا دھرم اختیار کر لیا، اس کو کہتے ہیں مرتد ہو جانا اور ارتداد اختیار کر لینا۔ ارتداد جو اختیار کر رہی ہیں بچیاں اور بہت سے برادران وطن کی بچیاں بھی ہیں جو مسلمان بچوں کی شکار ہو رہی ہیں، اور مسلمان بچیاں بھی ہمارے برادران وطن کے بچوں کے ساتھ راہ فرار اختیار کر رہی ہیں۔ اس کی کئی وجہ ہے۔ اس میں سے ایک وجہ ہے ان کے سرپرستوں کی بے توجہی، دوسری وجہ ہے غربت، تیسری وجہ ہے مخلوط تعلیم۔ یہ جو ایک اسکول اور کالج میں لڑکا لڑکی ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کے پڑھتی ہیں اور ان کو پڑھاتے ہیں، مخلوط تعلیم کی بنیاد پر بھی یہ صورت بن رہی ہے۔ غربت بھی ایک وجہ ہے، سرپرستوں کی بے توجہی بھی ایک وجہ ہے، اور اپنے مذہب کے ساتھ گہری محبت نہ ہونا بھی ایک وجہ ہے۔ تو حضرت نے جو 3 وجہ بتائی ہیں، نمبر 1 غربت اور نمبر 2 مخلوط تعلیم، ایک ساتھ لڑکا اور لڑکیوں کو ایک ساتھ تعلیم حاصل کرنا، اور اس کے بعد تیسرا جو بتایا ہے کہ مذہب سے دوری، ان 3 چیزوں پر حضرت نے ڈالی کہ ان 3 چیزوں کی وجہ سے فتنہ ارتداد میں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں۔ حضرت، آج کل یہ چل چکا ایک رواج یہ چل چکا ہے
کہ بھائی ہندو لڑکا ہے، میں مسلمان ہوں، میرا نکاح اس سے ہوا ہے، لیکن میں اپنے ہی دھرم پہ قائم ہوں اور میں مسلمان ہوں، تو کیا اس کا اسلام اور اس کا ایمان باقی رہتا ہے اس حالت میں جب وہ ہندو لڑکے سے شادی کر لے اور وہ ہندو لڑکے کے نکاح میں چلا جائے، تو کیا اس کا ایمان باقی رہ سکتا ہے؟ ایفیڈیوٹ کے ذریعے جو کورٹ میرج ہوا اور ایک اپنے کو کریمہ خاتون کہتی ہے اور دوسرا اپنے کو کوئی کمار کہتا ہے، تو یہ اپنے دھرم پر اور وہ اپنے دھرم پر باقی رہ کر اور پھر اپنے کو میاں بیوی کہیں، تو ان کا آپس میں ملنا جلنا حرام ہے اور اس کو ہر دھرم برا سمجھتا ہے۔ یہ حضرت نے پورا خلاصہ کر دیا کہ اس طریقے سے جو شادیاں ہوتی ہیں وہ مذہب اسلام میں بھی حرام ہے اور دوسرے مذہب میں بھی حرام ہے۔ جو لوگ اس طریقے کے دلائل پیش کرتے ہیں تو ان کے لیے وہ سمجھ لیں کہ حضرت نے خلاصے لفظ میں کہہ دیا کہ اس طریقے کی شادیاں ہندو میں بھی اور مسلم میں بھی بالکل حرام سمجھا گیا ہے۔ حضرت اس کا حل کیسے نکالا جا سکتا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ کیا لاہ عمل ہے جس پر عمل کرنے سے فتنہ ارتداد سے ہم اپنے مسلم بچے اور بچیوں کو بچا سکتے ہیں؟ اور مخلوط تعلیم جس کا آپ نے ذکر کیا، اور اسکولوں میں جو مخلوط تعلیم ہوتی ہے، کیا مخلوط تعلیم ایسی تعلیم میں بھیجنا جہاں مخلوط تعلیم ہوتی ہے وہاں اپنے مسلم بچوں کو بھیجنا بند کر دے، یا پھر ایسی کوچنگ سینٹر پہ بند کر دے جہاں مخلوط تعلیم ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں تعلیم حاصل کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، دنیا کی ہر تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ اسلام کی داعیہ ہر زبان میں ہو، انگلش میں ہو، سنسکرت میں ہو، ہندی میں ہو، اردو میں ہو، فارسی میں ہو، کنڑ زبان میں ہو، اسی طرح سے بنگالی زبان میں ہو، گجراتی زبان میں ہو۔ زبان کا اختلاف تو قدرت کی نشانیوں میں سے اور دوسرا مسئلہ کہ ان پر قابو کیسے پایا جائے گا؟ جی، ان پر قابو پانے کے لیے ہے پہلا مسئلہ کہ نکاح کو آسان کیجیے۔ نکاح ہمارے یہاں مشکل ہو گیا، اس لیے بدکاری آسان ہو گئی، نکاح آسان کیجیے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو ان جگہوں پہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجیں تو وہاں کی جو منتظمہ کمیٹی ہے، وہاں جو ٹیچرس ہیں، ان کی اخلاقی صورتحال کو بھی سمجھیں اور وہ آتی جاتی ہیں اس پر بھی نگاہ رکھیے اور دین اسلام سے ان کے اندر محبت جاگزی کیجیے اور جو اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں اس کی نفرت ان کے دل میں بیٹھائیے۔ آبرو کی حفاظت تو ہر ایک کی ضروری ہے۔ جی، چند دنوں قبل حضرت مولانا خالد صفی اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک جملہ کہا تھا کہ عالی شان مسجد بنانے سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی بچوں کے لیے ایسی تعلیم کا انتظام کریں جہاں شریعت کی روشنی میں تعلیم ہو، دنیاوی اور دینی دونوں تعلیم ہو۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مسلمان تو اپنے تمام تعلیمی ادارے اپنی گاڑی کمائی سے چلاتے ہیں اور ان کے پاس تو الحمدللہ دولت بھی ہے، تو وہ اپنا مکان 1 کروڑ کا بناتے ہیں اور ان کے پاس پیسہ ہو جاتا ہے تو 3 کام کرتے ہیں، گھر اچھا بناتے ہیں، شادی میں بہترین ڈیکوریشن کرتے ہیں اور تیسرا کام یہ ہے کہ پھر ایک دوسرے سے کیس مقدمے لڑتے ہیں۔ 10 مسلمان 1 لاکھ روپے جمع کرے تو 10 لاکھ روپیہ ہوگا اور اس 10 لاکھ کے ذریعے کوئی الگ ایسی تعلیم کا بنائے جہاں بچیوں کی تعلیم کا انتظام ہو۔ دنیا کی ہر تعلیم لے، وہ منع نہیں ہے، لیکن اسلامی ماحول ملے، پاکیزہ ماحول ان کو ملے تو مسلمان اپنے طور پر بھی بڑے بڑے اسکول اور کالج بنا سکتے ہیں جہاں پڑھانے والی بھی عورتیں ہوں اور پڑھنے والی بھی لڑکیاں ہوں۔ حضرت نے صاف طور پہ کہہ دیا
کہ عربی کا ایک جملہ ہے خود ما صفا و دامہ قدر، کہ اچھائیوں کو لینا ہے اور برائیوں کو چھوڑنا ہے، لیکن ہمیں اپنی شریعت کی روشنی میں رہ کر ہی۔ اور حضرت نے ایک بہترین مثال پیش کی کہ جو امراء ہیں ہمارے مسلم قوم کے اندر، وہ اگر چاہ لیں تو ایسا انتظام ممکن ہے کہ جو لوگ پیسے ہو جانے پر اب عمارتیں کھڑی کرتے ہیں، بلڈنگیں بناتے ہیں، جائیدادیں خریدتے ہیں، ان سے بہتر ہے کہ ایسا نظام تعلیم اپنے علاقے میں بنائیں جس سے ہماری مسلم بچیاں شریعت کی روشنی میں رہ کر تعلیم حاصل کر سکے۔ بہت بہترین حضرت نے مثال پیش کی ہے۔ ایک اور بات حضرت جاننا چاہوں گا کہ جہیز جو ایک لعنت بن چکی ہے، شادی بیاہ کے موقع سے جو امراء حضرات ہیں مسلم قوم کے اندر، وہ شادی میں بے تحاشا پیسہ خرچہ کرتے ہیں، کیا اس پر روک تھام کے لیے امارت شریعہ اور دیگر تنظیمیں کیا کر رہی ہیں؟ دیکھیے، ایک ہے ہم لوگوں کا فعل اور ایک ہے اسلام کا حکم۔ جی، اسلام کا حکم ہے، اس میں سب سے آسان جو معاملہ ہے وہ شادی بیاہ کا ہے۔ تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے نکاح ایجاب و قبول سے ہو جاتا ہے۔ نکاح ینعقد بالایجاب والقبول، نکاح کا انعقاد ایجاب و قبول سے ہو جاتا ہے۔ لڑکی کی شادی میں کوئی خرچہ نہیں ہے، لڑکا کی شادی میں خرچہ ہے۔ اب برادران وطن کے ماحول سے متاثر ہو کر سستی شہرت کے پیش نظر خواہش نفس کی تسکین کی خاطر یہ سارے ڈرامے ہو رہے ہیں۔ حضرت نے صاف طور پر ایک بات کہی کہ تسکین خاطر اور اپنی پیسہ دکھانے کے خاطر اور اپنی چودراہٹ کے خاطر لوگ پیسے زیادہ خرچہ کرتے ہیں، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پیسہ خرچہ لڑکوں کی شادی میں ہوتی ہے، لڑکیوں کی شادی میں نہیں ہونی چاہیے، اور ایک آسان سا نکاح ہونا چاہیے۔ اور انہوں نے عربی کا ایک جملہ بھی کہا کہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے صرف ایجاب اور قبول سے، اور دو گواہوں سامنے ہونا اتنا ضروری ہے، اور باقی جو چیزیں کی جاتی ہیں وہ سارے خرافات اور رسم و رواج، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، ایک اور بات حضرت آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اس روک تھام کے لیے ہماری تنظیمیں کیا کر رہی ہیں؟ سب لوگ آخرکار ہر مدعے پر یہی چیز آتی ہیں کہ ہماری ملی تنظیمیں اس بات کیا کام کر رہی ہیں، اور اس لڑکیوں کے فتنہ ارتداد کے بھی مسئلے پہ سارے لوگوں کی نظر ایک ہی پر رہتی ہے۔ خود سیتامڑھی کے اندر 1750 کے تقریباً مسلم لڑکیاں غیر لڑکوں کے ساتھ بھاگ چکی ہیں۔ اس کے لیے جو ہماری تنظیمیں ہیں وہ کیا کر رہی ہیں اور انہیں کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ دیکھیے، اسلام میں صاف کہہ دیا گیا ہے ہر آدمی اپنی اصلاح خود کرے۔ تنظیمیں تو ان کو جگائیں گی اور سجھاؤ دیں گی، عمل تو ان کو خود اپنی زمین پہ کرنا ہے۔ البتہ یہ کوشش کریں گے، تنظیم ان کی معاونت کرے گی، ان کے راستے کو آسان کرنے کی تدبیر بتائے گی۔ سب سے اچھی تدبیر یہ ہے کہ ہر محلہ میں جو بااصل لوگ ہیں وہ اپنی ایک کمیٹی بنائیں، رجسٹر بنائیں، 15 دن پر اس کی بیٹھک ہو، اور وہ بچے بچیوں کی اخلاقی صورتحال پہ نگاہ رکھیں، اور اگر کوئی بد اخلاقی کا شکار ہے تو اس کو صحیح کرنے کے لیے جو تدبیر وہ ممکن ہو کی ہے، چاہے اس معاملے میں اپنا بیٹا ہی کیوں نہ۔ بالکل صحیح۔ جو لوگ دیگر تنظیموں اور ملی تنظیموں پر اعتراض کرتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن خود اپنی فرض سے سبکدوش ہو جاتے ہیں اور اپنا صرف اتنا ہی کہہ لینا، کسی پر الزام تراشی کر کے اپنے فرض سے ختم کر لیتے ہیں، ان کے لیے حضرت نے بہترین مشورہ دیا، جب تک کہ قوم بیدار نہیں ہوگی، لوگ بیدار نہیں ہوں گے، جب تک کہ گاؤں کے لوگ اس بات کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے کہ ہم اپنی بیٹیوں کی تحفظ خود کریں اور اپنے علاقے میں کمیٹیاں بنائیں، اور اس کمیٹی میں اپنی بیٹیوں اور اپنے بیٹوں کا جائزہ لے کہ ہم میں کیا خرابی ہے، اور اگر کوئی خرابی آتی ہے تو اس پر سخت کارروائی ہو، تبھی جا کر اس فتنہ ارتداد سے اور بچیوں کے جو بد اخلاقیاں ہمارے سامنے روبرو ہو رہی ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے۔ ہم اس سب سے زیادہ ملی تنظیم سے زیادہ ہمیں خود بیدار ہونے کی ضرورت ہے اور خود اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام میں آبرو کی حفاظت فرض ہے، اس میں مسلم غیر مسلم کی قید نہیں ہے۔ اگر مسلمان کا کوئی بچہ ہمارے غیر مسلم بھائی کی بچی پہ غلط نگاہ ڈالتا ہے تو اس وقت بھی ہم کو وہی درد ہونا چاہیے جب ہماری بچی پہ کوئی غیر مسلم بچہ نگاہ ڈالے۔ بالکل صحیح۔ حضرت نے ایک بہت ہی پیارا جملہ اور بہترین جملہ حضرت نے کہا
کہ فتنہ ارتداد سے صرف مسلم بچیوں کو نہیں بلکہ مسلم بچوں کو بھی بچانا چاہیے. جس طریقے سے ہماری عزت ہے اسی طریقے سے غیروں کی بھی عزت ان کی عزت ہے، اور ہمیں جتنی اپنی عزت کی تحفظ کرنی چاہیے اتنا ہی ہمیں دوسرے کے غیروں کے ہمارے برادران وطن کی عزت کے بھی تحفظ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. آپ ہی کے توسط سے خبر یہ آئی تھی کہ امیر شریعت اس سلگتے ہوئے موضوع پر اب مسئلہ ارتداد کے مسئلے کو یہ روک تھام کے لیے اور اس کے لاہ عمل کے لیے سیتامڑھی تشریف لا رہے ہیں. اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ امیر شریعت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم کا پیغام امارت شریعہ کے کارکنان حضرات ہر ضلع میں پہنچ رہے ہیں. ابھی جو امیر شریعت کا پیغام ہے وہ ایک پیغام تو یہ ہے کہ مسلم بچے بچیوں کو مکتب کے نظام سے جوڑا جائے اور مکتب کا نظام مضبوط ہو. اور دوسرا پیغام ہے کہ مسلم بچیوں اور مسلم عورتوں کے درمیان دینی بیداری لائی جائے. حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم 6 مارچ کو دن میں اجتماع گاہ کے قریب سنگ بنیاد کا ایک اجلاس ہے، اس میں تشریف لا رہے ہیں. ان کے ساتھ نائب امیر شریعت، قاضی شریعت، امام شریعہ اور نائبین نظماء امارت شریعہ بھی آئیں گے. عبداللہ رحمانی صاحب نے 2 کٹھہ زمین دارالقضا کو رجسٹری کی ہے، اس کا سنگ بنیاد ہوگا. انشاءاللہ جب اس کی تعمیر ہو جائے گی تو دارالقضا باضابطہ وہاں پر کام کرنا شروع کرے گا. ابھی دارالعلوم 7 میں اس کا کام ہو رہا ہے اور مدرسہ سبیل الشریعہ وافور سیتامڑھی میں ہو رہا ہے. اور فی الحال عارضی طور پر امن وہار ہوٹل اسٹیشن روڈ میں کام ہو رہا ہے. اب تک کہ حضرت کتنے امیر شریعت کی زیر نگرانی آپ نے قاضی کا فرض نبھایا ہے؟ حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ امیر شریعت خامس، حضرت مولانا سید نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ امیر شریعت سادس، حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ امیر شریعت سابع اور حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم امیر شریعت ثانی. 5، 6، 7، 8 4 امراء شریعت میں یہ کام کر رہا ہوں. باقی دارالقضا سے ہٹ کر امیر شریعت رابع علیہ الرحمہ کے زمانے میں بھی ہم نے کام کیا. ماشاءاللہ، مطلب 4 امراء امیر شریعت کے زیر نگرانی باضابطہ طور پر، اور چوتھے جو امیر شریعت تھے ان میں بھی حضرت نے کام کیا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ 5 امیر شریعت کے زیر نگرانی حضرت نے قاضی کا جو عہدہ ہے اور ایک بہت بڑا عہدہ ہے اس پر فائز رہ کر ملی خدمات انجام دی ہے. ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اس کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جزاک اللہ تعالیٰ فی الدارین. بس ہم لوگ کا کام ہے، ہم لوگ ہندوستان کے اچھے شہری بنیں اور اچھے شہری بنائیں، اس سے ہمارا بھی اور اسلام کا بھی اور شہری ہونے کے اعتبار سے بھارت کا بھی نام روشن ہوگا. نیک نامی کا ذریعہ ہم بنے، ہم لوگ خود اسلام میں چلیں، ایک دوسرے کے آبرو کا تحفظ کریں، پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں، اور ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. صرف کیا کہتے ہیں کہ دھرم کا فرق ہے. اسلام تو رحمت والا نہیں ہے، اس نے تو صاف کہہ دیا ہے دنیا میں کسی انسان کو تکلیف ہے محمد کو چین نہیں آ سکتا. جی بالکل صحیح. ہمارے چینل کے لیے آخری میں آپ ایک دعائیہ جملہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ذریعے اسلامی تعلیمات اور پاکیزہ معاشرے کی جو تبلیغ کر رہے ہیں اس کو خوب بڑھائے، نظر بد سے بچائے اور امت میں بیداری آئے اور ان کی غیرت جاگے اور یہ سوئے ہوئے ہیں بیدار ہو جائے.